دینے والا تو بالکل تیار ہے، وہ چاہ رہے ہیں کہ بس یہی کہا کہ میرے بندے کے منہ سے کوئی بات نکلے اور میں اس کو پورا کروں، لیکن ہماری طرف سے دیر ہوتی چلی جاتی ہے۔ جوان ہوتے ہیں، کوئی کہتا ہے نماز پڑھ لو، کہاں سے پڑھیں گے، وہ پڑھی ہے، اور جب پھر بوڑھے ہو جاتے ہیں نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن افسوس بھی ہوتا ہے کہ اب جان بھی نہیں رہی، اعصاب کمزور ہو گئے ہیں، سجدہ میں قدرت نہیں ہے تو پھر ہم کرسی پر بیٹھ کے پڑھتے ہیں، گھٹنے جواب دے جاتے ہیں وہ وزن کو برداشت نہیں کر سکتے، کمر جواب دے جاتی ہے جھکنے سے انکار کر دیتی ہے، تو پھر ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ کاش جوانی میں ہم نے 2 سجدے کر دیے ہوتے، جوانی میں ہم اللہ کے سامنے جھک جاتے تو آج ہمیں اتنی پریشانی نہیں ہوتی۔ لیکن جوانی میں کیا ہوتا ہے کہ شیطان کے دھوکے میں پڑے، شیطان کہتے ہیں وہ عمر پڑی ہے، وہ 60-70 سال، ابھی تو تم 20 سال کی ہو، 40 سال پڑے ہیں، بہت ہے تمہارے پاس، بس وہ شیطان کا دھوکا انسان کے دلوں کے کام میں ڈالتا رہتا ہے یہ وسوسہ، اور پھر عمر گزرتی چلی جاتی ہے۔ لیکن اس پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ جب شیطان کے وسوسہ، مثال کے طور پر مجھے یہ شیطان میرے دل میں یہ وسوسہ ڈال رہا ہے کہ ابھی تمہاری کیا عمر ہے نیکی کرنے کی، ابھی تمہاری کیا عمر ہے نماز پڑھنے کی، ابھی تمہاری کیا عمر ہے روزہ رکھنے کی، وہ زندگی پڑی ہے تمہارے پاس، لیکن کیا کبھی میں نے دل میں یہ سوچا کہ زندگی تو بہت بڑی ہے، لیکن کیا اس زندگی کی گارنٹی ہے، اس زندگی کی کوئی ضمانت ہے کہ حقیقتاً میں نے 40 سالوں سے زیادہ رہنا ہے؟ موت کو ہم سب مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ یقین ہے ہمارا موت پر؟ الحمدللہ بحیثیت مسلمان ہمارا موت پر یقین ہے، اور اس بات پر بھی ایمان ہے کہ مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور ہم سے حساب اور کتاب کے بابت دریافت کیا جائے گا۔ لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں معلوم ہیں، ٹھیک ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں معلوم ہیں، لیکن کیا ہم ان چیزوں کو جانتے ہیں جو ہمارے معقول ہیں؟ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ایک زمانہ تھا کہ معلومات کم تھی اور معقولات زیادہ ہو رہی۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ علم میں اگر کسی کی کوئی بات آ گئی تو ہر انسان کی کوشش ہوتی تھی کہ اس پر عمل بھی کیا جائے۔ آج کیا ہے، معلومات بہت ساری ہیں، آپ کسی کے ساتھ بیٹھ جاؤ اور بالکل ایک ایسے آدمی کے ساتھ بیٹھ جاؤ جو شاید آپ نے کبھی اس کو پسند میں نہیں دیکھا ہو، دین پر آپ اس سے بحث کرو گے تو وہ ایسی ایسی باتیں آپ کو بتائے گا کہ حیران رہ جاؤ۔ وہ نماز کے بارے میں آپ کو 100% باتیں درست بتائے گا، روزے کے بارے میں بتائے گا، زکوٰۃ کے بارے میں بتائے گا، زندگی گزارنے کے ڈھنگ اور سلیقے بتائے گا، ہر چیز کی اس کے پاس 100% معلومات ہوگی، لیکن دیکھنے میں پتہ چلے گا کہ معلومات تو بہت زیادہ ہے، معقولات کچھ بھی نہیں۔ معقولات سے کیا ہوا کہ عمل نہیں ہے، اس کا عمل نہیں ہے۔ آج ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ ہمیں معلوم ہے کہ نماز کیا ہے، کیسی پڑھی جاتی ہے، لیکن پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ ہمیں معلوم نہیں۔ اگر معلوم ہے بھی تو ہم ویسے پڑھتے نہیں ہیں، جلدی سے آئے مسجد میں وضو کیا، جلدی 4 رکعت نماز سنت پڑھی، جتنی جلدی پڑھی، 2 منٹ میں 3 منٹ میں نماز پڑھ کے یہ جا ہو جا غائب ہو جائے۔ یہ جو ہم جلدی میں جو نیکیاں کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے دل سے پوچھیں، میں کسی بات کا فتویٰ نہیں لگاتا ہوں، ہر بندہ اپنے دل سے پوچھے کہ کیا میری یہ نماز اپنے آپ کو ایک اونچے مقام پر رکھ کر اور پھر سوچے کہ میرا خادم یا میرے ماتحت کام کرنے والا، میں اس کو کوئی کام بتاؤں اور وہ جلدی لکھ کے آڑی اچھی لکیریں مار کے سوے وقت کے لے کے چلا جائے، میں اس کو قبول کروں گا؟ ہم میں سے کوئی اس کو آپ کو قبول کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں کرے گا؟ وہ کہے گا کہ یہ جیسا کام کرنا چاہیے تھا ویسا تو کر کے دیا نہیں۔ آج ہم مستری سے گھر بنواتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ یہ دیوار تم نے سیدھی لگانی ہے۔ سیدھی سے کیا مراد ہے کہ ایک اینٹ بھی اپنی دیوار سے اس لکیر سے باہر نہ ہو۔ اگر ایسا ہو جائے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ توڑوا دیتے ہیں اس دیوار کو۔ ایسا ہی ہے تو پھر ہم یہ کیسے ہم نے مان لیا کہ ہم نے تیز نماز پڑھی اور ہم یہ اس میں توقع بھی کریں کہ ہماری نماز 100% قبول ہو گئی، ہماری نماز 100% قبول ہو گئی۔ روزہ ہم رکھتے ہیں،
روزہ رکھنے کا حق کیا ہے کہ آپ کے جسم کے ہر روز کا روزہ ہو. آنکھ کا بھی روزہ ہے کہ غیر محرم پہ نظر نہ پڑے. زبان کا بھی روزہ ہے کہ زبان سے مغلظات نہ نکلے. کان کا بھی روزہ ہے کہ بری باتیں نہ سنیں. اور ہاتھوں کا بھی روزہ ہے کہ ہاتھوں سے کسی بری کام میں کسی کی معاونت، کسی کی مدد نہ کرے. پاؤں کا بھی روزہ ہے کہ غلط کام کی طرف چل کر نہ جائے. یہ سارے کام ہم سارا دن کرتے ہیں اور روزہ ہمارا کس کا ہوتا ہے؟ صرف ہمارے پہلے کا. بس وہ بھوکا رہتا ہے اور جسم کا کوئی عضو بھی روزے پر پورا نہیں ہوتا. پھر ہم اللہ سے یہ توقع کریں کہ اللہ نے ہمارا روزہ قبول کر لیا ہوگا. یہ آپ کے یہ ہمارے سوچنے کا کام ہے. آپ سے مراد یہ ہے میں بھی شامل ہو سکوں. یہ نہیں ہے کہ میں تو بڑا اونچی چیز ہوں بس جو آپ لوگوں کی یہ ساری باتیں. یہ ہمارے لیے، یہ میرے لیے یہ بات ہے. میں جو باتیں کر رہا ہوں اس کا سب سے پہلا جو مخاطب ہے وہ میں ہوں، اس کے بعد آپ لوگ. اور یہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر میری نماز میں، میرے روزے میں، میری عبادات میں کوئی کمی ہے تو آپ کو سمجھانے سے ہو سکتا ہے کہ اللہ میری توجہ بھی میری کمی کی طرف کرے. اور اللہ رب العزت ہماری عبادات کی جو کمیاں کوتاہیاں ہیں اللہ انہیں معاف کرے اور آئندہ ہمیں ان کمیوں کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ آج ہم بڑی اچھی زندگی گزار رہے ہیں. اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے ہمارے پاس، لیکن کیا ہم نے کبھی اللہ کے نام پر کسی کو کچھ دیا ہے؟ ہم اپنے آپ میں سوال نہیں کر رہے. اگر کر بھی رہا ہوں تو آپ دل میں اس کا جواب دیں. زبان سے کہنا ضروری نہیں کہ اللہ نے مجھے اتنا مالدار بنایا ہے، کیا میں نے اللہ کے راستے میں کبھی دیے ہیں پیسے؟ یا اگر ہم دیتے ہیں تو ہم کیسے دیتے ہیں؟ میں اکثر بازار میں ہوتا ہوں تو دیکھتے رہتے ہیں بہت ساری بکسیاں بھی گھوم رہی ہوتی ہیں مساجد اور مدارس کی. تو میں سمجھتا ہوں اب بات مشاہدے میں کیا آئی ہے کہ ہم سے وہ جو مانگنے والے آتے ہیں، جو خواتین گھوم رہی ہوتی ہیں دکان پہ مانگ رہی ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے ان کو بھی ان چیزوں سے آگے رکھا ہوا ہے. ہم ان کو دیتے ہیں 10 روپے 20 کبھی 100 بھی دے دیا. مسجد کی بکسی آتی ہے تو 5 روپے کا سکہ، 2 روپے کا، 1 روپے کا. یہ ہماری ایک کیا کہیں گے اس کو، یہ ہماری سوچ کہ ہم کوئی اور دنیا دار کوئی ہمارے پاس مانگنے آتا ہے تو ہم گھر کے دروازے کھول دیتے ہیں اسے. لیکن اللہ کے نام پر جب کوئی مانگنے کے لیے آتا ہے تو ہم اپنے ہاتھوں کو سمیٹ لیتے ہیں، اپنی جیبوں کو تنگ کر لیتے ہیں. یہ کیوں؟ اس وجہ سے کہ شاید اللہ کے نام پر دینے سے ہمارا مال کم ہو جائے گا. زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ فرض ہے اور کل مال جو آپ کا ہے میرے خیال اس کا 2.5% بنتا ہے. یہ ہم نہیں دے سکتے. بہت سارے لوگ ہم نے دیکھے ہیں بہت مالدار ہیں، لیکن معاملہ کیا ہے کہ زکوٰۃ کی جب بات کریں تو ہمارے اوپر تو قرضہ ہے، میرے پاس ہے ہی کچھ نہیں اور بینک بھرے ہوئے ہیں ان کے پیسوں سے. لیکن اللہ کے نام پر دینے میں کیا ہے؟ مشقت ہے، تکلیف ہے، دے نہیں سکتے. پریشان ہوتا ہے دل کہ یہ کیا ہے. زکوٰۃ دینے سے مال میں کیا ہوتا ہے؟ برکت ہوتا ہے. اس برکت کی مثال کسی نے بڑی بہترین دی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ 2 چیزیں ہیں، ایک ہے بکری اور ایک ہے جو کتا کیا بولتے ہیں. فرمایا کہ بکری ایک مرتبہ میں کتنے بچے دیتی ہے؟ 2، زیادہ سے زیادہ 3 دیتی ہے. اور اسی کے مقابلے میں کتیا ہے وہ کتنے بچے دیتی ہے؟ 6، 8، 10 بھی دیتی ہے. اب ہونا تو یہ چاہیے کہ جس کے بچے زیادہ ہیں وہی بازاروں میں زیادہ نظر آنی چاہیے. لیکن ہوتا کیا ہے، ہم جہاں نظر دوڑاتے ہیں بکریوں کی بھرمار ہے، کتے نظر ہی نہیں آتے. اکا دکا کہیں پہ نظر آ گیا، لوگوں نے گھروں میں رکھے ہوئے، بازاروں میں جو گھوم رہے تھوڑے بہت نظر آتے ہیں. فرمایا کہ یہ جو بکری کی جو اولاد ہے اللہ نے اس میں برکت دی ہے تھوڑی، لیکن جب بھی آپ دیکھو گے آپ کو ریوڑ کے ریوڑ ملیں گے. کتوں کا ریوڑ کبھی کسی نے دیکھا ہے؟ اب ہونا تو یہ کتوں کا ریوڑ بھی ہونا چاہیے. کچھ نہیں 8 بچے دیتا ہے، بہت اس کی تو پھلنا پھولنا بھی بہت زیادہ تو وہی رکھنی چاہیے. لوگ بکریاں رکھتے ہیں، ساتھ میں 2 بچے دیتی ہے.
2 دفعہ جو بچے دے گی تو 4 ہو جائیں گے. تو یہ برکت ہے جو اللہ رب العزت نے اس جانور میں رکھی ہے. ہم جب زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو ہمارے مال میں اللہ برکت دے دیتے ہیں، پھر ہمیں اس چیز کی پریشانی نہیں ہوتی. آج ایک چھوٹی سی مثال اور دیتا ہوں، 2 چیزوں کا موازنہ کروں گا. ایک طرف ایک ایسا شخص ہے جو ایک بہت بڑی کمپنی میں لگا ہوا ہے اور لاکھوں میں اس کی تنخواہ ہے. کبھی کسی ایسے افسر کو آپ نے دیکھا ہے جو لاکھوں کماتا ہے اور پھر یہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ بہت اچھا گزارا ہو رہا ہے؟ کبھی سنا ہے کسی نے؟ وہ بھی رو رہا ہوتا ہے کہ وہ پوری نہیں ہوتی، خرچے بہت زیادہ ہیں، بچوں کی فیسیں دینی ہوتی ہیں، بجلی کا بل ہے، بجلی کا بل تو غریب آدمی بھی دیتا ہے، بچوں کا فیس تو غریب آدمی بھی دیتا ہے، کھانا غریب آدمی بھی کھاتا ہے. تو 18,000 روپے لینے والے کے بھی وہی اخراجات ہیں جو 18 لاکھ روپے لینے والے ہیں. تو فرق کدھر ہے؟ وہ پھر رو رہا ہوتا ہے جی کہ تنخواہ بہت کم ہے اور ہونی چاہیے. اسی کے مقابلے میں آپ ایک مولوی کو دیکھ لیں جو مدرسے میں پڑھا رہا ہے، مسجد میں پڑھا رہا ہے. کتنی تنخواہ دیتے ہیں ہم مولوی صاحب کو؟ کتنی تنخواہ دیتے ہیں؟ 10 سے 15,000. ایسے ہی ہے مدارس میں جو پڑھا رہے ہیں ان کی تنخواہ ہے 5,000 6,000 زیادہ سے زیادہ 8,000. یہ ہمارے مدرسے میں جو اساتذہ پڑھا رہے ہیں کبھی پوچھ لیجیے گا ان کی تنخواہ کیا ہے. آپ کبھی کسی مولوی سے آپ نے پوچھا ہے کہ گزارا کیسے چلتا ہے آپ کا؟ تو مولوی صاحب کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ جی اللہ کا بڑا دھرم ہے، بڑی برکت ہے، بہترین نظام چلتا ہے. یہ برکت ہے جس میں اللہ نے کیا رکھا ہے؟ برکت رکھی ہے. 18 لاکھ روپے لینے والا رو رہا ہے، ڈاکٹری کرنے والا رو رہا ہے، انجینئر رو رہا ہے، جو ایک نقشہ لاکھوں میں بنا کے بیچتا ہے وہ بھی رو رہے ہیں کہ اخراجات پورے نہیں ہوتی. گاڑی اس سے بہت بڑی رکھی ہوئی ہے، پیٹرول اس کا مفت ہے، پھر بھی رو رہا ہے. مولوی کے پاس تو گاڑی بھی نہیں ہے، موٹر سائیکل ہے تو وہ بھی اپنا، پیٹرول ہے تو وہ بھی اپنے پیسوں سے لے کے ڈالتا ہے. تو یہ کیوں ہے ایسا؟ یہ ایسا اس لیے ہے کہ ہم اللہ کی ذات پر ہمارا بھروسہ، توکل، یقین، اعتماد یہ ختم ہو گیا بہت معذرت کے ساتھ. اسی وجہ سے ہمیں اللہ کی ذات سے امید ہی نہیں رہی کہ ہم جو اتنا کماتے ہیں اللہ اس میں برکت دیں گے. اور برکت کے لیے آسان، اچھا ایک اور بات بتا کے وہیں میں کہا کہ برکت کیوں نہیں ہے کہ ہم ان پیسوں کی کبھی زکوٰۃ نہیں دیتے. یہ جو بڑے بڑے ہوں گے بہت لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ نے دیا ہوا ہے اور وہ دیے ہوئے اس میں خرچ بھی کرتے ہیں، لیکن اکثریت ہم دیکھیں تو ان کی تنخواہیں بہت زیادہ ہیں. لیکن کیا ہے 18 لاکھ روپے جو مہینے کی دیتا ہے، مثال کے طور پر مہینے کا کتنا خرچہ ہوا، کھلا کر کے خرچہ کریں. وہ اگر 100 روپے کی جگہ 1000 روپے میں لگاتا ہے تو 10 لاکھ اس کا خرچہ کرتے ہیں، 8 لاکھ تو پھر بھی بچتا ہے. تو یہ سال کا کتنا بن جائے گا؟ تو کیا اس کی زکوٰۃ نہیں بنتی؟ لیکن دیتے نہیں، کہتے ہیں کہ بڑوں سے پیسے نہیں، ہمارے پر تو قرضہ ہے. 18 لاکھ روپے لینے والے پر بھی اگر قرضہ ہے تو پھر کیا آپ بات کریں کسی کے حوالے سے؟ یہ تو صرف مولوی اچھا ہے جو چٹائی پر بیٹھتا ہے 5,000 روپے دیتا ہے، الحمدللہ بہترین نظام اس کا چلتا ہے، کھانا بھی اچھا ہے. یہ اللہ رب العزت کھلاتے ہیں. کبھی کسی نے دیکھا ہے کہ کوئی مولوی بھوک سے مرا ہو؟ زیادہ کھانے سے تو مرا ہوگا لیکن بھوکا نہیں مرا ہے، اور زیادہ کھانے سے اس کی طبیعت بگڑی ہوگی، بھوک سے کبھی نہیں بگڑی. خودکشی مولوی نے کبھی بھی نہیں کی. کوئی ایک مثال کو لا کے دکھا دے جی کہ مولوی صاحب نے بھوک غربت کی وجہ سے انہوں نے خودکشی کر لی، اپنے بچوں کو بھی مار دیا، بیوی کو بھی مار دیا، خود کو بھی مار دیا اور بات ختم. ہم آئے روز اخباروں میں پڑھتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ ایک آدمی نے اپنے 4 بچوں کے ساتھ ندی میں چھلانگ لگا دی، فلاں نے بچوں کے گلے کاٹ کے خود کو بھی ذبح کر لیا، مار دیا. ہم بہت چیزیں پڑھتے ہیں. یہ کیوں ہے ایسا کہ ہم نے وہ چیزیں چھوڑ دی جن چیزوں کی وجہ سے اللہ نے ہمیں رزق دینے کا وعدہ کیا تھا؟ چھوڑ دی کہ نہیں چھوڑ دی؟ دین کا ہمیں پتہ تو ہے لیکن عمل نہیں ہے. نماز ہم لوگ نہیں پڑھتے، روزہ ہم لوگ نہیں رکھتے. اور اکثر جب ایسا ہوتا ہے کہ جب روزہ آتا ہے تو ان کے یہاں ایک نعرہ ہے کہ پٹھان جانے روزہ جانے، ہمیں کیا پتہ روزہ کیا چیز ہے. یہ بحیثیت مسلمان یہ ہمارے لیے یہ سوچنے کا مقام ہے اور یہ باعث شرمندگی ہے ہمارے کہ ہم لوگ مسلمان ہو کر ہماری ایسی سوچ ہے.
مسلمان ہو کر ہم لوگ سیکولر کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی. ہمیں یہ کہنا بھی دیا جاتا ہے کہ دنیا چاند پہ پہنچ گئی. مولوی آج بھی مسجد میں بیٹھ کے ایسے باتیں کرتا ہے. دنیا چاند پہ تو پہنچ گئی، لیکن اللہ رب العزت نے یہ کائنات کس کے لیے بنائی ہے؟ کس کے لیے بنائی ہے؟ انسانوں کے لیے، اور انسانوں میں سے بھی مسلمانوں کے لیے. اگر مسلمان اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرے گا تو اللہ اس پوری کائنات کے نظام کو ایک مسلمان کے قدموں میں بچھا دے گا. لیکن اگر وہ اس دنیا کے پیچھے بھاگے گا تو پھر یہ آگے آگے ہوگی اور پیچھے پیچھے ہوگی. بہت سارے بڑے بڑے بزرگ ہیں جن کے واقعات آتے ہیں کہ جب وہ مسجد سے نکلا کرتے ہیں تو دنیا ان کی پیسوں سے بھری ہوتی ہے تو پھینک دیتے ہیں. صحابہ انہوں نے دنیا کو چھوڑا تو دنیا کے پیچھے رہی، اور وہ خود فرمایا کرتے تھے کہ اگر ہم اپنی ہڈیوں کا سرما بنا کر اس کو ہم ختم بھی کر دیتے، دنیا میں لگاتے، پھر بھی ہمیں اتنی شہرت، اتنا مال و دولت اور اتنی فتوحات نہ ملتی جتنی اللہ کے دین کی وجہ سے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننے کی وجہ سے اللہ نے جو ہمارے کو فتوحات کے دروازے کھولے. تو جب تک دین ہماری زندگیوں میں نہیں ہوگا ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوگا. چاہے ہم دنیا کے اتنے بڑے سے بڑے عہدے پر بیٹھ جائیں پھر بھی ہمارے ہاتھ خالی، پھر بھی ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. ہم مریں گے تو ہمارے ساتھ یہ سب جائے گا. آج میں جن کپڑوں پہ بیٹھا ہوا ہوں، فرض کر لیتے ہیں کہ میں یہاں سے نکلتا ہوں، اللہ کی طرح اللہ نہ کرے اگر ایسا کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، میں مر جاتا ہوں، تو یہ کپڑے میرے ساتھ جائیں گے؟ یہ پگڑی میرے ساتھ جائے گی؟ نہیں جائے گی. یہ انگوٹھی گھڑی جو میں نے پہنی ہوئی ہے، چشمہ پہنا ہوا ہے، یہ میرے ساتھ جائے گا؟ نہیں جائے گا. ایک سفید کپڑا ہوگا جس میں لپیٹ کر قبر میں رکھ دیا جائے گا، اور وہ جگہ بھی نہ 1 انچ زیادہ نہیں کوئی کھودے گا. کہے گا جی کہ جتنا ان کا قد ہے اتنی ہی جگہ کھودو، جگہ ضائع ہو جائے گا. ایسا ہے نہیں. اور پھر بھی دنیا کے اندر ہم لگے ہوئے ہیں، دوسروں سے جگہ چھین رہے ہیں، پیسے کے اوپر لڑ رہے ہیں. یہ کس لیے؟ ہمیں سوچنا چاہیے. آج اگر میں مر جاتا ہوں، میری پوری زمین جائیداد کا کیس چل رہا ہے میرے اپنے بھائی کے ساتھ، آج اگر میں مر جاتا ہوں تو اس کیس کا کیا ہوگا؟ میرے ساتھ جائے گا وہ سب کچھ؟ نہیں جائے گا. بچوں کے لیے ہم سب کرتے ہیں، تو بچوں کا نصیب میں ہوگا تو ان کو ہو سکتا ہے ہم سے اچھا مل جائے، اور اگر نصیب میں نہیں ہے تو ہم ان کے لیے قانون کے خزانے بھی چھوڑ کر جائیں تو ان کے کام میں کبھی بھی نہیں ہوگا. کتنی مثالیں ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے کہ امیر آدمی فوت ہو جاتا ہے، اس کی دولت بچوں میں ایسے وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہے، اس کی دولت کو استعمال نہیں کر پاتے. تو غریب آدمی فوت ہوتا ہے، چند سکے چھوڑ کے جاتا ہے، اور اولاد اس سے کیا سے کیا بنا دیتا ہے. اگر اولاد آپ کی اچھی ہے، فرما بردار ہے، تو وہ آپ کے ہزاروں چھوڑی ہوئی دولت سے وہ لاکھوں کروڑوں بنا دے گا. لیکن اولاد فرما بردار نہیں ہے، سمجھدار نہیں ہے، تو آپ کی کروڑوں کی جائیداد چھوڑی ہوئی وہ کوڑیوں کے داموں میں بیچ دے. تو یہ ہم کس کے لیے کر رہے ہیں؟ ہمیں اپنا سوچنا چاہیے. آگے جو آنے والے ہیں ہم اپنا خود سوچ لیں. اللہ نے ہر انسان کو عقل دیا ہے، شعور دیا ہے. ہمیں اپنا سوچنا چاہیے کہ میں نے دنیا میں جتنا وقت لگایا لگا لیا، اب مجھے آخرت کی فکر کرنی چاہیے. حدیث شریف میں آتا ہے الکیس من زاد نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ عقل مند شخص وہ ہے جو مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرے. دنیا میں ہم کسی کو اسکول میں بھیجتے ہیں، جب امتحان ہوتا ہے، اگر ہم بچے کو بتا دیجیے کہ آپ کے یہ سوال ہے، یہ آپ کے پرچے میں آئیں گے، تو اس بچے کو ہم کیا کہیں گے کہ جس کو معلوم بھی ہے کہ سوال یہ ہے وہ پھر بھی تیاری نہیں کرے گا؟ ہم اس کو عقل مند کہیں گے؟ ہم اس کو عقل مند کہیں گے؟ نہیں کہیں گے. ہم اس کو بے وقوف کہیں گے، کیونکہ اس کو پتہ بھی ہے کہ سوال کے بعد آ رہا ہے، پھر بھی دوسرے سوال کی تیاری کرے گا. تو بات بے وقوف بچہ ہوگا. لیکن ہمیں مرنے کے بعد ہم سے کیا سوال ہوں گے ہمیں معلوم ہے. خبر کے 3 سوال ہر شخص نے رکھے ہوئے ہیں. چھوٹے سے بچے سے پوچھو، اس کو بھی پتا ہوگا. اگر کسی بچے سے پوچھ لیجیے کہ خبر میں 3 سوال کیا ہوں گے، وہ فخر بتائے گا کہ پہلا سوال ہوگا کہ تمہارا رب کون ہے، دوسرا سوال ہوگا کہ تمہارے نبی کون ہے، تیسرا سوال ہوگا کہ تمہارا دین کیا ہے. اس کے بارے میں ایک دارالعلوم کے استاذ ہیں، استاذ محترم، وہ فرمایا کرتے تھے کہ پہلے 2 سوالوں کا جواب دینا بہت آسان ہوتا ہے. ظاہر ہے ہم دنیا میں کہتے رہتے ہیں کہ ربی اللہ ربی اللہ. ہو سکتا ہے کہ اس وقت ہماری زبان سے یہ بات نکل جائے کہ ہمارا رب اللہ ہے، اور ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت دریافت کیا جائے، ہم اس کا بھی جواب دے دیں. لیکن جو تیسرا سوال ہے یہ بڑا خطرناک
کہ تمہارا دین کیا ہے. دین صرف نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، یہ صرف دین نہیں ہے. دین میں بہت سارے دین کے معاملات بھی آتے ہیں، دین میں عبادات بھی آتی ہے، معاشرت بھی آتی ہے، معاش بھی آتی ہے. یہ ساری چیزوں کا مجموعہ یہ دنیا میں جو ہمیں بھیجا گیا ہے، یہ صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعارف کے لیے نہیں ہے. تیسری چیز بھی ساتھ میں تھا کہ دین کیا ہے اس کو بھی سمجھنا ہے. اللہ کو تو ہم میں سے ہر کوئی مانتا ہے، مانتا ہے نہیں مانتا. اللہ کی ذات پر ایمان ہے ہمارا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر بھی ہمارا ایمان ہے. لیکن کیا جو چیزیں انہوں نے ہمیں بتائی ہیں ہم وہ کام کرتے ہیں؟ انہوں نے جو ہمیں حقوق بتائے ہیں کیا ہم ان حقوق کو پورا کرتے ہیں؟ انہوں نے ہمیں والدین کے حقوق بتائے، ہم نے کبھی ان پر غور کیا؟ ہم نے کبھی کسی سے پوچھا جی مولوی صاحب والد صاحب کے کیا حق ہے میرے اوپر، مجھے ذرا بتائیں؟ کبھی کسی نے پوچھا ہے؟ کبھی کسی نے مسجد میں آ کے مولوی صاحب سے سوال کیا مولوی صاحب میری والدہ بہت بوڑھی ہیں، بیمار ہیں، تو میری والدہ کا مجھ پر کیا حق ہے، مجھے بتائیں ذرا. کبھی کسی نے بیوی کا حق کبھی آ کے مولوی صاحب سے پوچھا ہے؟ اولاد کے حقوق کبھی آ کے مولوی صاحب سے پوچھے ہیں؟ پڑوسیوں کے حقوق کبھی پوچھے ہیں؟ رشتہ داروں کے حقوق کبھی پوچھے ہیں؟ رشتہ داروں میں جو غریب ہیں ان کے بارے میں کبھی کسی نے آ کے مولوی صاحب سے دریافت کیا مولوی صاحب میرا ایک رشتہ دار ہے بہت غریب ہے، آپ مجھے بتائیں کہ میں اس کی مدد کیسے کر سکتا ہوں؟ کبھی کسی نے سوال کیا ہے؟ بہت کم لوگ، ایک کا دکا جس نے پوچھا ہوگا. وغیرہ لوگ بس کہتے ہیں جی کہ صرف نماز پڑھو، روزے رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو. ابھی پچھلے دنوں میں میں دیکھ رہا تھا کسی جگہ پہ کسی نے، اچھا میں شروع میں جب پڑھ رہا تھا تو مجھے لگ رہا تھا کہ وہ تعریف ہو رہی ہے، لیکن جب آخر میں پہنچا تو مجھے پتہ چلا وہ تعریف نہیں تھی، وہ طنز. اس نے کہا جی کہ بڑے بڑے تاجر وہ عمرے کے لیے جا رہے ہیں اور اللہ ان کو عمرہ قبول فرمائے. پھر پیچھے لکھا ہوا تھا کہ وہ تاجروں کی کمائی کیسی ہے کہ 100 روپے کی چیز 500 روپے میں بیچی، 400 روپے جو جمع کیے اس میں وہ عمرہ کرنے جا رہے ہیں. تو کیا ان کا یہ عمرہ قابل قبول ہوگا؟ جو لوگوں کے حقوق غصب کرتے ہیں، جو لوگوں کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ برا رویہ رکھتے ہیں، پھر اللہ کے دربار میں پہنچ جاتے ہیں اور شرط بھی نہیں آتی، پھر اللہ کے سامنے کہتے ہیں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. ایسے گناہ معاف ہوتے ہیں؟ جب دل ہمارے ساتھ نہیں ہے تو اللہ کو ہمارے اوپر ترس کیسے آئے؟ آج ہم مسلمان جن حالاتوں سے گزر رہے ہیں یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. ہم نے خود یہ سارے نظام اپنے اوپر خود اپنے اوپر لادے ہوئی ہیں، اپنے یہ بوجھ. ہم دوسروں کی کیا بات ہے؟ بھائی بھائی کے ساتھ اچھا نہیں، دل میں ایک دوسرے کے لیے بغض ہے، حسد ہے، کینہ ہے، نفرت ہے. بات کرتے ہیں ان میں تو بڑے میٹھی میٹھی چیز ہوتی ہے، آپ جی ہاں آپ. جب وہ رخ پھیر کے جاتا ہے تو پھر پیچھے ایسی بڑی بڑے پھول پھینکتے ہیں ان کے اوپر کہ اگر وہ لگ جائے تو ہم وہیں پہ اس بیچارے کی جان نکلا. یہ ہماری حالت ہے. اور ایسے لوگوں کو کیا کہتے ہیں؟ یہ لفظ میں ممبر پہ بیٹھا ہوں میں بول نہیں سکتا، لیکن ہر بندہ دل میں اس کو معلوم ہے کہ ایسے لوگوں کو کیا کہا جاتا ہے. جو زبان سے وہ ہوتے ہیں اور دل میں وہ ہوتے ہیں. یہ ہماری مسلمانی ہے. یہ اس لحاظ پہ ہم لوگ خود کو مسلمان کہلانے کے قابل ہیں. کل روز محشر اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھ لے، وہاں تو فلم چل رہی ہوگی، پوری دنیا دیکھ رہی ہوگی، پورے انسان دیکھ رہے ہوں گے کہ جب بھائی کے دل میں دوسرے بھائی کے لیے جو نفرت ہوگی آج تو ہم چھپا لیں گے، وہاں کیسے چھپائیں گے؟ آج تو ہم اپنے گناہوں کو چھپا لیا، سمیٹ لیا، وہاں پوری دنیا دیکھ رہی ہوگی، وہ بھائی کے ساتھ کھڑا دیکھ رہا ہوگا کہ میرا بھائی میرے بارے میں کیا سوچتا ہے، میرے بھائی نے میرے ساتھ ناانصافی کی. ایک بالش جگہ کے لیے ہم سالوں کے رشتوں کو توڑ دیتے ہیں، پیٹ کے رشتوں کو بھول جاتے ہیں. پھر کیا مسلمان کہلانے کے قابل ہیں ہم لوگ؟ یہ آپ لوگوں نے سوچنا ہے کہ میں ایسا کیا کروں کہ میرا بھائی مجھ سے راضی ہو جائے. جب دو بھائی ناراض ہوتے ہیں تو دوسرے لوگ آ کے اور گھی ڈالتے ہوتے ہیں کہ ناراض ہے تم کو اور ناراض کرو، ان کو ایک نہیں ہونے دینا، یہ ایک ہو گئے تو ہمارا کام خراب ہو جائے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ میں بھی اسی معاشرے میں رہتا ہوں اور مجھے بھی معلوم ہے کہ یہاں پر کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا. میاں بیوی میں جھگڑا ہو جاتا ہے اور لوگ جرگہ لے کر آتے ہیں کہ صلح کروائیں گے، اور جرگہ جب ختم ہوتا ہے تو صلح ہونے کے بجائے طلاق ہو گئی ہوتی ہے. یہ ہماری حالت ہے. اور ہمارے جرگوئی جب بیٹھتے ہیں جرگوں میں آ کے ایسے چوڑے ہو کے بڑے بڑے خان، بڑے بڑے عباسی، بڑے بڑے قوانین اس وقت کہتے ہیں جی کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے، اوقات دیکھو تو اپنی فیصلہ تم لوگ کرواتے ہو کسی کے. یہ تم لوگوں کے فیصلے ہیں، صلح کروانے کے بجائے جھگڑا
صلح کروانے کے بجائے میاں بیوی میں طلاق کروا کے آ گئے، دو بھائیوں کے بعد ختم کروانے کے بجائے اور بڑھوا کے آ گئے۔ اگر کسی بھائی نے آپ کے سامنے اپنے بھائی کے بارے میں برے الفاظ استعمال کیے تو ختم کرو اس چیز کو، مٹی ڈالو اس کے اوپر، لیکن نہیں، ہم اس کو اور برے دیتے ہیں اور نکالتے ہیں کہ یہ بات بڑھے اور بڑھے اور بڑھے، ہمارا فائدہ ہے۔ یہ دونوں آپس میں لڑتے رہیں گے، ہم ان کی جگہ پہ قابو کریں گے۔ یہ ہماری عادت ہے۔ اور پھر جب ہم مسجدوں میں آتے ہیں اور ماتھوں پہ بڑے بڑے محراب پڑ گئے ہوتے ہیں، بڑی بڑی داڑیاں ہم لوگوں نے رکھی ہوتی ہیں اور ہم لوگ کہتے ہیں میں تو مسلمان ہوں، استغفر اللہ استغفر اللہ، ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے اور ہم پھیر رہے ہوتے ہیں، یہ ہماری مسلمانی ہے۔ کہ صرف تسبیح پھیر لینے سے ہم مسلمان ہو گئے، داڑھی رکھ لینے سے ہم لوگ مسلمان ہو گئے، ماتھے پہ بڑے بڑے محراب بنا لینے سے ہم لوگ مسلمان ہو گئے۔ یہ مسلمانی کسی کام کی نہیں ہے، یہ دنیا میں ہے، مر گئے تو یہی پہ ختم ہو جائے گی، مرنے کے بعد بچہ چچا سبھی کا کھل جائے گا۔ آج ہم دنیا میں کسی کے ڈر کی وجہ سے کوئی کسی کو کچھ نہیں کہتا، مرتا ہے تو لوگ قبر میں آ کے کہتے ہیں کہ یہ ایسا تھا، اس نے میرے ساتھ یہ ناانصافی کی ہے، اس نے میری زمین غصب کی ہے، اس نے میرے پیسے کھا لیے ہیں۔ اس وقت ہم کیا کریں؟ ہم اللہ کو کیا منہ دکھائیں کہ میں لوگوں کے مال کھا کے آیا ہوں، میں لوگوں کے زمین پہ ناجائز قبضہ کر کے آیا ہوں، میں لوگوں کے ساتھ ناانصافی کر کے آیا ہوں، میں لوگوں کا حق مار کے آیا ہوں، جس پر میرا حق نہیں تھا میں نے وہ بھی اسے چھین لیا، پھر کیا ہوگا؟ ہم جنت میں جائیں گے؟ جہنم کو اگر ہم جنت سمجھتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، ہم سارے وہی جائیں گے۔ اگر نام ہی الٹا کرنا ہے نا، یہ سب کرنے کے بعد بھی اگر ہم جہنم کو جنت سمجھ کے یہ سب کر رہے ہیں تو پھر تو بخوشی ہمیں کرنا چاہیے۔ لیکن یہ جو چیزیں ہیں ہمیں ان پہ سوچنا ہوگا۔ جب تک ہم خود نہیں سوچیں گے کوئی آگے ہمیں نہیں بتائے گا۔ میں اگر برا ہوں تو مجھے ہی سوچنا ہوگا کہ میں لوگوں کے ساتھ برا ہوں تو میں ٹھیک ہو جاؤں۔ کوئی آگے مجھے 100 مرتبہ کہے بولے سب ٹھیک ہو جاؤ ٹھیک ہو جاؤ، میں چھوڑوں وہ کہتا رہے۔ تو یہ سوچنے کی بات ہے، عمریں ہم نے گزار لی، تھوڑا سا وقت جو ہماری زندگیوں میں رہتا ہے، ہر بندے کے پاس تھوڑا ہی وقت ہے۔ میں بھی یہ دعویٰ نہیں کرتا ہوں کہ میں 50 سال زندہ رہوں گا، ہو سکتا ہے کہ میری عمر آپ سب سے کم ہو، میں سب سے پہلے دنیا سے جانے والا بن جاؤں۔ اس میں استغفار کی ضرورت ہے، اپنے دلوں کو صاف کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ تعلقات اچھے کرنے کی ضرورت ہے۔ جس کا جو حق ہے اس نے وہ ادا کر دیا۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی بات کرتے ہیں، جس کے حقوق العباد 100% درست ہے۔ حقوق اللہ میں اگر کچھ اونچ نیچ ہے تو وہ اللہ کا معاملہ ہے، ہو سکتا ہے اللہ اس کو معاف کر دے، لیکن حقوق اللہ 100% ہے، حقوق العباد 0 ہے۔ اللہ تو کہیں گے جاؤ میرے بندوں سے کچھ کیا ہو، بندوں سے معافی کرا کیا ہو، پھر آ کے ہم حقوق اللہ کا حساب کریں۔ تو یہ چیزیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ اب وقت ہے ہمارے پاس، ہم سوچیں گے تو ہمارے معاملات ہوں گے۔ جو کچھ کہا سنا اللہ ہم اس کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔